پارہ نمبر 24 کا چوتھا ربع، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 46 تک ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں تم توحید کی دعوت نہ دو، ہمیں قرآن اب سنائی نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دو، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے۔ یعنی ان کو بتا دو کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف میں نہیں اتار سکتا، تمہارے بہرے کان نہیں کھول سکتا، یہ حجاب جو تم نے خود ہی میرے اور اپنے درمیان ڈال لیا ہے اسے بھی میں پھاڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں تو ایک انسان ہوں۔ اسی کو سمجھا سکتا ہوں، اسی کو سنا سکتا ہوں جو سمجھنا چاہتا ہے، جو سننا چاہتا ہے، اور اسی سے مل سکتا ہوں جو ملنا چاہتا ہے۔ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا تو بس ایک ہی اللہ ہے، لہٰذا فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ، تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، یعنی کسی اور کو اپنا رب نہ بناؤ، کسی معبود کی پرستش اور بندگی نہ کرو، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، صرف ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرو، صرف اسی کی اطاعت کرو، صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے معافی چاہو۔ جو بھی شرک کرتے رہے ہو، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہو، تم کفر کرتے رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے ہو، معافی مانگ لو، لوٹ آؤ توحید کی طرف۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی ان کے عقائد بھی غلط ہیں اور اپنا تزکیہ نفس بھی نہیں کرنا چاہتے، کسی کے لیے ان کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے اور آخرت کے منکر ہیں، لہٰذا کوئی آخرت کی تیاری بھی نہیں ہے۔ اب مخلص اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا یعنی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی وہ صدقہ جاریہ والے اتنے کام کرتے ہیں کہ قیامت تک ان کو اجر ملتا رہے گا۔ ربنا جعلنا منہم۔ اب مشرکین مکہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اصل خالق تو اللہ ہے، تمہارے ان معبودوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ قُلْ أَئِنَّكُمْ لِتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ یعنی خالق حاکم اللہ ہے اور تم لات منات اور عزیٰ کو اللہ کا ہمسر بناتے ہو، تو انہوں نے تو کچھ بھی ساتھ مل کر نہیں بنایا، وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے تاکہ زمین لڑک نہ جائے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور ضرورت اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں کیے۔ دیکھیں جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں سب آسمان، زمین اور اس کے درمیان آپ کو نظر آئیں گی، لیکن زمین کے نیچے بھی خزانے مدفن ہیں، ساری معدنیات، پانی، پیٹرول، گیس سب نیچے ہے۔ ایک زمانے میں کوئلے کے بغیر گزارا نہیں تھا، سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا اتنے سال کے بعد کوئلہ ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا تو رب نے بنائی ہے، اللہ نے اور خزانے نکال دیے، کوئلے سے بہتر چیز جو ہے وہ مہیا کر دی، پیٹرول اور گیس نکل آیا، ابھی پتہ نہیں کیا کیا اور نکلے گا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہمارا رب۔ اسے ہماری ہر ضرورت کا بھی پتہ ہے،
اور اس نے اس کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کیسے تخلیق کی۔ یہاں آسمان سے مراد پوری کائنات ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت صرف دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آگے فرما برداروں کی طرح، یعنی مطیع ہو کر۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا کہ اس نے کس طرح سے ستاروں نے جو ہے وہ حرکات کرنی ہے، کس طرح سے سورج نے اور چاند نے اپنے مدار میں گھومنا ہے۔ اس طرح ہر چیز کو اللہ نے وہی کر دیا۔ اور آسمان دنیا کو یعنی پہلے آسمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے چراغوں سے یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کیا۔ یعنی جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو جنات خبریں لینے آتے تھے، ان پر یہ ستارے شعلے کی طرح داغے جاتے تھے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی جیسا گزشتہ اقوام پر آیا، جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا۔ جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا اللہ تعبدوا الا اللہ، قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم به کافرون، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی کہا۔ تو قوم نے یعنی انہوں نے لوگوں نے جواب دیا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، یعنی تم فرشتے نہیں ہو تو کیسے ایمان لائیں، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ اب قوم عاد کا ذکر ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی، یعنی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل سخت ٹھنڈی جبا دینے والی ہوائیں چلتی رہیں تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اب قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے رائے راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بننا رہنا پسند کیا، یعنی انہوں نے بھی حق کا انکار کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے، یعنی جو بچ بچ کر چلتے تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو متقی تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے۔ قیامت کا منظر اب پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے یعنی جمع ہو جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی، یعنی ان کے خلاف بولیں گی۔ وہ اپنے جرائم کا انکار کریں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے، تو پھر ان کی آنکھیں اور ان کے جسم، ان کی کھالیں حق بتائیں گی، سچ بتائیں گی، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔
وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، یعنی تمہارا تو ہم دنیا میں کتنا خیال رکھتے تھے۔ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، یعنی زبان دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ آتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، یعنی دنیا میں تم لوگوں سے تو چھپتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ تمہارے گواہ تو تمہارے ساتھ رہتے تھے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں، تمہارے ہاتھ پاؤں۔ اور اگر تم اس وقت صرف اللہ سے ڈر جاتے اور یہ سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بھی یہ سب کر کے نہ آتے جو اب تم مان نہیں رہے اور تمہارے اعضاء گواہی دے رہے ہیں تمہارے خلاف، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہوگی، یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی آگ میں روئیں دھوئیں، چیخیں چلائیں، شور مچائیں، فریادیں کریں، اب کوئی ان کو نکالنے والا نہیں، وہیں پہ ان کو رہنا ہے، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا، یعنی اب تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، دوبارہ دنیا میں جانا چاہیں گے وہ بھی ممکن نہ ہوگا، یعنی اب تو کسی طرح سے نجات نہیں ہے۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اسے قرین کہا جاتا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، اب وہ میرا متی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا شیطان جو ہے، قرین جو ہے، وہ مجھے دیکھ کر دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور ان جیسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا جو شیطان ہے وہ بھی ہم سے دور رہے، آمین اللہم آمین۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپا ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے، کیونکہ یہ انہی کی پیروی کر رہے تھے جن اقوام پر عذاب آئے تھے، تو ظاہر ہے پھر ویسا ہی انجام ہونا تھا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو ناکام بنانے کے لیے کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ قرآن نہ سنو، اثر ہو جائے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے کو سننے دو، کیونکہ اس قرآن سے انقلاب آ جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، یعنی تالیاں بجاؤ، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو تاکہ کسی کو سنائی نہ دے، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ، یعنی لوگوں کے دلوں پر قرآن کی باتوں کا اثر نہ ہو۔ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہتے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا، یہ ہے سزا اس جرم کی جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔
اب ان سچے اور مخلص مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان تمام مخالفتوں کے باوجود دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا اللہ رب ہے، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یعنی جم گئے، ڈٹ گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جنت میں جانے کی خوشخبری وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کا تو وعدہ تم سے دنیا میں کیا گیا تھا، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ دنیا میں فرشتوں کا رفیق ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں نیک کاموں کے کرنے کا خیال ڈالتے ہیں، اور جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکینت جو ہے وہ ڈالتے ہیں، وہ انسان بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آخرت میں وہ وہاں جو کچھ تم چاہو گے کہا جا رہا ہے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو غفور رحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، یعنی دونوں برابر تو نہیں ہوتے، تم بدی کو، برائی کو اس نیکی سے دفع کرو، دور کرو جو بہترین ہو، یعنی جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی جانے انجانے میں گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، صدقہ خیرات کر دو تاکہ وہ گناہ دھل جائے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دعوت پڑی ہوئی تھی، یعنی جس سے تمہاری دشمنی تھی، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو، تمہیں وہ کوئی وسوسہ ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا۔ اب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو تم خالق بنا لو، اسے اپنا رب بنا لو، اس سے زیادہ گری ہوئی کیا حرکت ہوگی۔ اور اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں، یعنی سجدہ کرنا پسند کریں، تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے یعنی زمین کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ جس طرح بنجر زمین کو ہم زرخیزی عطا کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، بارش برسنے سے وہ بنجر تھی ہریالی آ جاتی ہے، اسی طرح سے ہم ایک مردہ کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، یعنی ٹیڑھ نکالتے ہیں، من پسند معنی دیتے ہیں، وہ
ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت یعنی قرآن آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے زبردست، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے نبی تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسے نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ ہے یعنی بوجھ ہے، آنکھوں کی پٹی ہے یعنی اندھا پن ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی حق کا انکار کیا جاتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی اللہ مہلت دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا، برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، یعنی اللہ کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ نیک انسانوں کی نیکی ضائع کر دے اور بدی کرنے والوں کو بدی کا بدلہ نہ دے۔ پارہ نمبر 24 کا چوتھا ربع، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 46 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمل کے لیے ہم نے کیا نئی بات سیکھی۔ آیت نمبر 9، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا رزق اور اس کی ضرورت کی ہر چیز زمین کے اندر رکھ دی ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کو ماننا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے اور صرف اسی سے مانگنا ہے، اور غیر اللہ کو نہ تو ہم نے ماننا ہے اور نہ ہی اس سے ہم نے کوئی امید لگانی ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12، 11 اور 12، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے، لہٰذا مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 13 سے لے کر 25 تک، ان آیات میں گزشتہ عذاب شدہ اقوام کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی کھالیں قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گی، لہٰذا ہمیں آج اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم تنہا ہیں، کر لو جو کرنا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ہمارے اعضاء سب دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ہم اس دن پھر خسارہ پانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک، ہمیں بھی منکرین حق سے ملتی جلتی بات نہیں کہنی چاہیے کہ قرآن کو ترجمے اور فہم سے نہیں سیکھنا ورنہ ہم سے پوچھ ہوگی اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا کہ عمل کیوں نہیں کیا۔ بلکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، قابلیت ہے سیکھنے کی، دنیا کا علم سیکھ لیں گے لیکن دین کا علم نہیں سیکھیں گے تو اس پر زیادہ بڑی پکڑ ہوگی۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک، اگر ہم توحید پر جمے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے تو ہم پر فرشتے نازل ہوں گے اور ہم سے کہیں گے نہ ڈرو، نہ غم کرو اور جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ، اور فرشتے دنیا میں
ہمارے ساتھی ہوں گے اور آخرت میں بھی جو چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ آیت نمبر 34، جب ہم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اس گناہ کے بعد نیکی کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا گناہ جو ہے وہ دھل جائے، مٹ جائے۔ آیت نمبر 36، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی رہنے چاہیے، یعنی ہم شیطان سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، مختلف اوقات کے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے بعد کے اذکار، سورۃ البقرہ کا اہتمام، یہ سب کرنے سے شیطان کے وسوسے جو ہیں وہ نہیں آتے۔ آیت نمبر 38، ہمیں بھی فرشتوں کی طرح شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 46، ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، نیکی ہو یا بدی ہر ایک کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اس لیے اس دن کے حساب سے بچنے کے لیے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ حساب ہی نہ لے، ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، طاق راتوں میں کی گئی آپ کی ساری عبادات قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔